السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، جس نے ہمیں دین اسلام جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا اور ہمیں زندگی میں ایسی عظیم موقع عطا کی جسے ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قربانی محض ایک رسم یا تہوار نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ قربانی محض گوشت کھانے یا تقسیم کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، بلکہ اسے تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن انسان کا کیا گیا عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے ہم جو قربانی کا جانور لاتے ہیں اس کے پالنے سے لے کر ذبح کرنے تک ہر لمحہ ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک جانور کی قیمت تو دنیا میں ہے لیکن آخرت میں بھی اس کا اجر ہے۔ اس کا آخرت میں بھی ثواب ملتا ہے۔ قربانی ہمیں ایثار، قربانی اخلاص اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی رشتے خواہ وہ بیٹا کیوں نہ ہو، جب اللہ حکم جائے تو اس کے سامنے سب کچھ قربان کر دینا اصل ایمان ہے۔ آئیے اس عید پر قربان پر ہم یہ عہد کریں کہ صرف جانور ہی نہیں بلکہ ہم اپنی نفسانی خواہشات، تکبر جیسا بات اور لالچی کو بھی ذبح کریں اور خود کو اللہ کے بندے بنائیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق دے اور ایسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم ایک عظیم عبادت، ایک بابرکت سنت ابراہیمی کے دنوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دن ہمیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا درس دیتے ہیں، لیکن افسوس آج اس عظیم عبادت کو ہم نے رسم و رواج کا نام دے دیا، دکھاوے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کے یہاں نہ جانور کا جسم یعنی جسم دیکھی جاتی ہے، نہ اس کا گوشت، نہ ہی اس کی قیمت۔ اللہ دیکھتا ہے صرف اور صرف نیت، دل کا اخلاص اور تقوی۔ دوسروں کے نام پر قربانی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ قربانی میری بیوی کے نام پر ہے، یہ میری بہن، میری ماں، میرے فلاں رشتہ دار کے نام پر ہے، میرے دادا، میرے پردادا، اور خود قربانی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو کسی دوسرے کے نام کی قربانی آپ کی ذمہ داری ختم نہیں کرتی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وصیت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یا اللہ، مطلب یہ ہے کہ صاحب استطاعت مالدار شخص پر قربانی فرض ہے۔ اگر کوئی دوسروں کے لیے قربانی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک اور جانور کا انتظام کرے، تو اسے الگ سے اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ دکھاوے کی قربانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ قیامت کے دن اسے رسوا کرے گا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ لہٰذا اگر قربانی صرف رواج یا شہرت کے لیے ہو تو نہ وہ عبادت رہتی ہے، نہ ثواب کا باعث بنتی ہے۔ میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو آگے شیئر کریں اور لائک ڈھیر سارا محبت دیں۔